اگر کسی نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی تو وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں لیکن نماز میں اللہ ہمیں جواب دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ون وے کمیونیکیشن ہے، غلط۔ حدیث قدسی ہے، خانہ کعبہ کا طواف رک سکتا ہے، میرا کام نہیں رک سکتا۔ ہو آئی ایم، میں کون ہوں؟ میں فرعون ہوں، نعوذ باللہ۔ آپ اپنے محبوب کے ساتھ 10 دن نہ ملیں، اپنے بوائے فرینڈ، اپنی گرل فرینڈ، اپنی بیوی، جس کے ساتھ بھی آپ پیار کرتے ہیں، آپ کا دوست ہے، آپ اس کے ساتھ 10 دن نہ ملیں، مہینہ نہ ملیں، لانگ ڈسٹینس ہوگا، مس انڈرسٹینڈنگ بنے گی، کمیونیکیشن گیپ آئے گا۔ تب جب گیپ ہوگا تو زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کا اور آپ کے محبوب کا رشتہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی سیلف محمد امیر حمزہ۔ آپ مجھے قرآن ریسائٹر کے طور پر جانتے ہیں۔ میں قرآن کی تلاوت کی ویڈیوز بناتا ہوں، شارٹ ریلز بناتا ہوں، جن میں کچھ ٹاپکس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں جو ہمارے اسلامک ٹاپکس ہیں، جو قرآن سے، حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے نماز، جس کو آج جتنا امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے اتنا ہی زیادہ ہم نے اس کو نیگلیکٹ کر دیا۔ اگر آپ ریسرچ کریں تو ہمارے اسپیشلی پاکستان اور انڈیا میں 95% یا آلموسٹ 90% سے آپ اوپر دیکھیں گے لوگ 5 وقت کی نماز نہیں ادا کرتے۔ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ صرف جمعہ کی نماز ادا کر لو تو آپ مسلمان رہو گے۔ لیکن اگر اسی کے برعکس ہم قرآن کو دیکھیں، ہم حدیث کو دیکھیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو دیکھیں، ان کی لائف کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، تو نماز کے بارے میں ایسی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اگر کسی نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی تو وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ تو ان ساری چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اصل میں نماز ہے کیا؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ نماز پڑھنے کے لیے کیا ایسے سٹیپس ہیں جن کے تھرو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور کیا نماز کی ٹرانسلیشن ہمیں پڑھنا، یاد کرنا ضروری ہے؟ ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی بھی چیز، کوئی بھی نالج، کوئی بھی علم ہم نے حاصل کرنا ہے تو ہمارا جو سب سے پہلا سورس ہے وہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں بتائی ان کو ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی، صحابہ کی زندگی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی قرآن شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ میں آپ دیکھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ مومن لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے، مسلمان۔ ان کا جب ذکر ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ جو ایمان والے ہیں وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، رسول پر، فرشتوں پر، قیامت پر، آخرت پر۔ غیب کہتے ہیں جس چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مومن ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری بات وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ جو صلاۃ ورڈ ہے قرآن میں، عربک کا ورڈ ہے، اس کا جو معنی ہے، روٹ میننگ اس کا ہے کنیکشن۔ آپ قرآن میں جہاں بھی صلاۃ کا ترجمہ ہوتا ہے نماز، تو صلاۃ کا مطلب ہے کنیکشن۔ ہم یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں کہ جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ جب مومنوں کی صفات بتائی تو سب سے پہلی صفات بتائی کہ وہ جب کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، رسول پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جزا، سزا، جہنم، ان چیزوں، اس کے ساتھ ساتھ دوسری بالکل اسٹریٹ فارورڈ کا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو آج اگر ہم آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، تو کیا ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم نے نماز کو ایک ریچول بنا لیا، ایک فارمیلٹی بنا لی۔ جمعے کی نماز پڑھ لی، نمازوں کو چھوڑنا، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ جب مومن لوگوں کے، مسلمانوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ سورہ مومنون جس میں مومنوں کی صفات کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جو مومن لوگ ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ صلاۃ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اپنا اور اللہ تعالیٰ کا جو کنیکشن ہے نا، جو نماز آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں یہ کنیکشن ٹوٹ نہ جائے۔ جس طرح آپ اپنے محبوب کے ساتھ آپ کا جو کنیکشن ہوتا ہے، وہ کنیکشن کیسے بحال رہتا ہے؟
آپ اس سے ملتے ہیں، آپ اس سے بات کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں، کال ہوتی ہے، ملتے جلتے ہیں، تو وہ کنیکشن بحال رہتا ہے۔ آپ اپنے محبوب کے ساتھ 10 دن نہ ملیں، اپنے بوائے فرینڈ، اپنی گرل فرینڈ، اپنی بیوی، جس کے ساتھ بھی آپ پیار کرتے ہیں، آپ کا دوست ہے، آپ اس کے ساتھ 10 دن نہ ملیں، مہینہ نہ ملیں، لانگ ڈسٹنس ہوگا، مس انڈرسٹینڈنگ بنیں گی، کمیونیکیشن گیپ آئے گا، مس انڈرسٹینڈنگز بنیں گی، ایک بات دماغ میں دوسری بات، مطلب جب گیپ ہوگا تو زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کا اور آپ کے محبوب کا رشتہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو توڑتے ہیں، نماز کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو دن میں 5 وقت کیوں فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان 5 وقت دن میں 24 گھنٹے دن میں ہوتے ہیں، تو آپ آلموسٹ اندازہ لگا لیں 1 گھنٹے کی نمازیں بنتی ہیں یا 2 گھنٹے کی نمازیں بند۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے پاس آئے، میرے ساتھ اس کا کنیکشن بحال رہے، میرے ساتھ اس کا کنیکشن بحال رہے گا تو یہ طاقتور ہوگا، یہ اس کو موٹیویشن ملے گی، اس کو جو آپ خود دیکھیں، اگر آپ کا تعلق پرائم منسٹر کے ساتھ ہو تو آپ کہتے ہیں وہ آئی ایم اے پاورفل مین، میں بھائی پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں جنرل کے ساتھ، کرنل کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ تو اگر آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، 5 وقت دن میں آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کا جو اورا ہوگا یا آپ کی جو آپ کے اندر جو موٹیویشن ہوگی، آپ کتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے، آپ دن میں 5 دفعہ ملاقات کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر کے آئے ہیں، اپنی باتیں اللہ تعالیٰ کو بتا کر آئے ہیں، دعائیں اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں۔ پھر آپ سوچتے ہیں جب ہم نماز میں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں لیکن نماز میں اللہ ہمیں جواب دیتا ہی نہیں ہے، یہ تو ون وے کمیونیکیشن ہے، غلط۔ حدیث قدسی ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جب وہ فاتحہ شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دینا شروع کرتا ہے۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہوتا ہے۔ آپ حدیث قدسی کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں سیدھے راستے کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دیا، یعنی کہ اللہ رپلائی، یہ 2 وے کمیونیکیشن ہے نماز۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم فیل نہیں کرتے، ہم نے اس کو ایک ریچول بنا لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا تو ہم دیکھیں نا، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ جو کرسچنز ہیں، جو جیوز ہیں، یہودی ہیں، جو ہندو ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، وہ کتابوں کو بھی مانتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے۔ سمجھیں اس بات، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ ہندو، یہودی، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز نہیں ادا کرتے۔ مسلمان نماز ادا کرتا ہے، وہ بھی دن میں 5 وقت۔ اور ہم یہ نہیں سمجھتے، ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر 5 وقت کی نماز کا کہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی تو لاکھوں فرشتے عبادت کر رہے تھے، کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے میرے سجدے کی، آپ کے سجدے کی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، میرے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسان کمزور ہے، اس انسان کو اسٹرینتھ دینے کے لیے، اس کو اسٹرانگ ہونے کے لیے۔ دیکھیں ایک انسان کی جسمانی ضروریات ہوتی ہیں نا، ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ ہماری باڈی کو منرلز چاہیے، وٹامنس چاہیے، سالٹ چاہیے، شوگر چاہیے۔ اسی طرح آپ کو یہ، آپ بلیو رکھتے ہیں نا کہ ہماری باڈی کے ساتھ ہمارا ایک سول بھی ہے، ہماری روح بھی ہے۔ اسی طرح ہماری روح کی جو غذا ہے، ہماری جو روح، ہماری سول کا جو فوڈ ہے، اس کی جو ضروریات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ۔ تو جب آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ملاقات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو ہم نے ویسے ذکر کیا کرنا ہے جو تسبیحات ہیں، ہم تو جو ہمارا بیسک، جو ہماری ضروریات ہیں، جو 5 وقت کی نمازیں جو ہم پہ فرض کی گئی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، پہلے کیا ہونا تھا، بعد میں کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم آپ کے پاس ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم آئنسٹائن کے پاس ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم کسی بھی اور مخلوق کے پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر 5 نمازیں فرض کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 نمازوں کی ضرورت ہے، مسلمان کو ہے. اگر اس نے مسلمان رہنا ہے، اگر اس کی منزل جنت ہے تو اس کو 5 نمازوں کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک انسان ہے جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت، اور ایک انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا. جو نماز پڑھتا ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ کرتا ہے نا، وہ دن میں گناہ کرتا رہتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں. گناہ ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں. عصر کی نماز پڑھی، گناہ معاف ہوئے. عصر اور مغرب کے درمیان جو گناہ کیے، مغرب کی نماز پڑھی، گناہ معاف ہو گئے. مغرب اور عشاء کے درمیان جو گناہ ہوئے، عشاء کی نماز پڑھی، گناہ معاف ہو گئے. اب جو انسان نماز نہیں پڑھا اس کے تو گناہ معاف ہی نہیں ہوتے، اس کا تو وہ گناہ بھرتے جاتے ہیں. قرآن میں کیا آتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے انسان کے دل پہ، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے 1 ڈاٹ لگ، 2 گناہ کرتا ہے 2 ڈاٹ، 3 ڈاٹ. ایک ایسا وقت آتا ہے انسان کا پورا دل سیاہ بلیک کالا ہو جاتا ہے، پھر وہ اچھا کرے برا کرے اس کو فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کی اپرچونٹی ہمیں دی. کیوں دی؟ کہ اے انسان 5 وقت نماز ادا کر، مجھے یاد رکھ، میرے ساتھ بات چیت کر، اپنے گناہوں کو معاف کروا، میرے ساتھ تعلق قائم کر، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ کیا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایون کہ نماز کو اتنا درجہ دیا جاتا تھا، استخارہ کی نماز کو آج ہم بالکل بھول گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے استخارہ کی نماز کیا ہوتی ہے. جو ہماری جنریشن ہے، استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں. اور حدیث میں آتا ہے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کرو، استخارہ کیا کرو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. اور استخارہ کی دعا انہیں سکھاتے تھے، اور صحابہ بتاتے تھے کہ ایسے دعا سکھاتے ہیں جیسے کوئی قرآن کی سورت ہے، ایسے ہمیں یہ دعا سکھائی جاتی ہے استخارے کی. اور آپ بتائیں آپ نے لاسٹ ٹائم کب استخارہ کیا؟ کبھی استخارہ کیا؟ تو کیا آپ اللہ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ اللہ کے ساتھ مشورہ کریں، اللہ کی مدد شامل ہو؟ نماز استخارہ کو ہم نے جو ہے وہ بھلا دیا. نفل نمازوں کو تو چھوڑ دیں نا، ہم نے تو فرض نمازیں جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے ہی ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے، ان کو بھی چھوڑ دیا. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی مسلمان نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، مطلب جان بوجھ کے جیسے ہم چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نماز کا اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، یار نہیں پڑھنی، تو وہ اسلام سے خارج، دین سے نکل گیا. اب آپ کو میں ایک پریکٹیکل اگزامپل بتاتا ہوں کہ اگر آپ نماز کو چھوڑتے ہیں تو آپ اسلام سے کیسے نکل جاتے ہیں، آپ مسلمان کیسے نہیں رہتے. ایک بندہ ہے وہ نماز نہیں ادا کرتا. نماز کیا ہے؟ ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. تو جب نماز نہیں ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے گا. تو اسلام کیا ہے؟ مسلمان ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. تو جب آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو توڑ دیا. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو توڑ دیا تو آپ تو مسلمان رہے ہی نہیں. سمجھے نا؟ آپ اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چھوڑ دیں، تعلق ٹوٹ جائے گا. ایک وقت آئے گا کمیونیکیشن گیپ آئے، اتنی مس انڈرسٹینڈنگ، بھلا دیا، تعلق ختم ہو گیا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے یہ جو نماز ہے، 5 وقت کی نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسپلن سکھایا. فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، کتنی خوبصورت. پھر تہجد کی نماز، اس کو بھی ہم نے بالکل ہی بھلا دی، کیونکہ ہم نے تو فرض نمازوں کو ہی بھلا دیا. تو تہجد تو ہمارے یہاں پر 90% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ نماز نہیں ادا کرتے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو ہم سو کالڈ مسلمان ہیں، ہمارے شناختی کارڈوں پہ مسلمان لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے مسلمانیت کی جو پہلی چیز ہے اس کو چھوڑ دی. آپ سنتے ہیں کہ کیا نام ہے، قیامت والے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا، نماز کا ہوگا. اگر نماز میں پھنس گئے تو آگے پھنس گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر انسان نے نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی ٹوٹ گیا. اگر انسان نے نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی تو انسان کے گناہوں کی جو معافی کا سلسلہ ہے وہی ختم ہو جائے. نماز کیا ہے؟ آپ کے گناہوں کو معاف کرواتی ہے نا. آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. تو جب گناہ ہی نہیں معاف ہوں گے تو گناہ اتنے بڑھتے جائیں گے، اتنے بڑھتے جائیں گے، اتنے بڑھتے جائیں گے. قیامت والے دن جب وہ کہیں گے اس کے یہ تو فرض نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اس کی تو معافی والا کوئی چکر ہی نہیں ہے، یہ تو ناکام ہو گیا. تو اس لیے نماز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کریں. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوگا تو باقی ساری چیزیں آپ فوکسڈ ہو جائیں گے، آپ ڈسپلنڈ ہو جائیں گے،
آپ کو یہ جو کنسسٹنسی کی پرابلم ہے نا یار، میں کسی کام میں کنسسٹنٹ نہیں ہوتا. نماز ادا کرنا شروع کریں 5 وقت جماعت کے ساتھ، کمپلسری کریں، 2 نمازوں سے شروع کریں، 3 نمازیں، 4 نمازیں. یہ جو آپ کا گلہ ہے نا کہ یار میں کنسسٹنٹ نہیں ہو پاتا، میں ریگولر نہیں ہو پاتا، میں فوکس نہیں ہو پاتا، میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں، یہ سارے گلے آپ کے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں. کیونکہ نماز آپ کو فوکس سکھائے گی، آپ کو ڈسپلن سکھائے گی. نماز آپ کو سوشل انٹریکشن سکھائے گی. نماز پڑھنے جاؤ گے مسجد میں، لوگوں سے ملو گے، سوشل انٹریکشن بڑھے گا، کانفیڈنس آئے گا، کمیونیکیشن اسکل بڑھے گا. تو یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے بالکل بھلا دیا. آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے، جو اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے دل سے مسلمان نہیں تھے، وہ بھی نماز ادا کیا کرتے تھے. اور آج ہم اپنے آپ کو کیا کہیں، ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز ادا کر لو، بس نمازوں کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ کو ویسے بڑا یاد کرتا ہوں. انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نماز نہیں ادا کرتا اور پھر ساتھ ساتھ کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھے، نماز کے مقام کو سجدے، نماز کی ٹرانسلیشن کو یاد کریں، نماز کے اندر جو خصوصی دعا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ان کو یاد کریں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ان کو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، اور نماز کے حوالے سے اور بھی میں ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے میں لاسٹ بات کہوں گا کہ خانہ کعبہ کا طواف رک سکتا ہے، میرا کام نہیں رک سکتا. Who am I? Who I am؟ میں کون ہوں؟ میں فرعون ہوں نعوذ باللہ؟ میں کوئی، میرے اندر کیا اکڑ ہے کہ نماز کے وقت خانہ کعبہ کا طواف رک سکتا ہے لیکن میرا کام نہیں رک سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی علم ہم حاصل کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا، ہمیں جو ہمارے پاس جو علم ہو وہ ہمارے نفع کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. 2 دعائیں بتاؤں گا نماز کے لیے جو آپ نے قرآن سے جو آپ نے دعائیں پڑھنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. دوسری دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اب لاسٹ میں میں آپ کو ایک دعا بتاؤں گا نماز کے لیے، اس دعا کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے تاکہ ہم نماز کے پابند ہو سکیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری دعا کو قبول فرما. اس دعا کو آپ لازمی پڑھیں اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے. اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا تاکہ اے اللہ ہمارا تعلق آپ کے ساتھ انکریز ہو نہ کہ ڈیکریز ہو. اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.